نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بکار خیش حیرانم اگسنی یا رسول اللہ پریشانم اگسنی یا رسول اللہ شہابی کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم اگسنی یا رسول اللہ اگر رانی وغرخانی غلامم انت سلطانی دیگر چیزیں نمی دانم اگسنی یا رسول اللہ دیگر چیزیں نمی دانم اگسنی یا رسول اللہ عشق و محبت میں جھوم کر آقا کی شان میں بریلی کے امام یعنی احمد رضا خان عشق و محبت میں فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ محترم حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین جو ہوتے ہیں وہ رب کی نعمت ہیں، اور اولادوں پہ اللہ احسان کرتا ہے جن کے والدین آج حیات میں ہیں۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ان پر ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے والدین کے مراتب کو اتنا بلند و بالا فرمایا ہے کہ آج ہمارے عوام کے لوگ جو ہیں، نوجوان طبقے کے لوگ جو ہیں، اپنے والدین سے دوریاں اختیار کر چکے ہیں۔ ہماری ملت کے نوجوان آج پیر اور باباؤں کے چکر میں، ایسے پیر جو دنیا کے اندر موجود ہیں، جن کے بارے میں نہ قرآن نہ حدیث کہیں سے کوئی چیز ان پر واضح نہیں ہوتی ہے کہ یہ پیر کے قابل بھی ہیں، لائق بھی ہیں۔ پیر کی 4 شرائط ہوتی ہیں، چاروں میں سے ایک بھی نہیں پائی جاتی ہیں، پھر بھی وہ پیر بنے گھومتے ہیں، مگر ہماری ملت کے نوجوان ان کے قدم بوسی کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پیر کو چومتے ہیں، مگر اللہ نے جو مرتبہ والدین کو دیا ہے اس پر توجہ نہیں کرتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے ملت کے نوجوان جو ہیں غور و فکر کرنا چاہیے اپنے والدین کے بارے میں، کہ جب تک والدین زندہ ہیں تب تک بچے جو ہیں اپنی ہر خواہش، اپنی ہر خوشی اپنے والدین سے پورا کرواتے ہیں، مگر اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں ہوتی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے جنت رکھا ہے، اور باپ کو اللہ نے جنت کا دروازہ بنایا ہے، مگر میری ملت کے نوجوان جو ہے ان چیز کو بھول چکے ہیں، اپنی جنت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، جنت کے دروازے کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کا مذاق بنا رہے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ماں باپ کی قدر کرو اور ان کی نافرمانیاں نہ کرو، بلکہ ان کے حقوق کی ادائیگی کرو، ان سے پیار محبت سے پیش آؤ، اس لیے کہ جب تک دنیا کے اندر تم موجود ہو، کسی پیر کی دعا، کسی بابا کی دعا تمہیں کام نہیں آ سکتی ہے۔ اگر تم مصیبت زدہ ہو، اگر تم مصیبت میں گرفتار ہو اور تمہاری والدین جو ہیں خوش ہیں، تمہارے اوپر تمہاری کاموں سے خوش ہیں، اگر والدین نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا دیا تو رب کعبہ کی قسم دعا ترنت قبول ہوتی ہے،
اللہ والدین کی دعاؤں کو ترنت قبول کرتا ہے۔ اور والدین کے حقوق یہ بھی ہیں، والدین کو یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو برے الفاظ سے نہ نوازیں، برے الفاظ نہ کہیں، انہیں بد دعائیں نہ دیں۔ ان کی اگر وہ بد دعائیں دے رہی ہیں تو اللہ رب العزت اسے بھی قبول کرتا ہے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولادیں جو ہوتی ہیں ان کے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہیں۔ اگر اولاد نیک اور صالح نکل گیا، کسی کا بچہ حافظ و قاری بن گیا یا عالم دین بن گیا اور اپنے والدین کے قبر پہ جا کر رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ان کی مغفرت کی دعا کرے گا تو اللہ رب العزت ان کی مغفرت کر دے گا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ نسل انسانی کا چلنا بھی باعث رحمت ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو اولاد عطا کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کا کرم ہو اور تمہاری نسلوں میں کوئی بچہ حافظ و عالم کوئی کچھ بن جائے، تو اس کے صدقے میں اللہ رب العزت تمہاری مغفرت کر دے۔ آپ نے دیکھا نہیں یا روایتوں میں پڑھا نہیں، کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، میدان کربلا کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل آنے والا 22,000 کا لشکر زرار جو تھا، یزیدی فوجیں جو تھیں، جو میدان کربلا کے بعد اپنے گھر واپس گئی تھی، اللہ رب العزت نے کسی کی نسل انسانی جو ہے، آبادی جو ہے منقطع کر دیا، کسی کی نسلیں نہیں بڑھی، وہیں ختم کر دیا۔ اس لیے اللہ نے ختم کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے نسل میں جو پیدا ہوگا آگے چل کر کوئی حافظ بن جائے، کوئی عالم بن جائے، کوئی متقی بن جائے، کوئی پرہیزگار بن جائے، تو رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اللہ اسے قبول کرے گا، تو ان کی بخشش کرنا پڑے گا۔ اللہ نے اسی لیے ان کی نسل آبادی جو ہے منقطع کر دی، نسلیں نہیں چلی، اور ایک تنہا امام زین العابدین جو ہے کربلا سے بچ کر واپس آئے، اور آج دنیا کے ہر غوثے میں، ہر خطے میں، ہر قریہ علاقے میں آپ کو سید زادے جو ہے موجود ہیں، آپ کو نظر آئیں گے، آپ سے ملیں گے۔ نسل انسانی کا چلنا بھی باعث رحمت ہے، تو لہٰذا جو والدین اپنے بچوں کو بد دعائیں کرتے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بد دعائیں نہ دیں، بلکہ ان کو دعائیں دیں اور ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں۔ اگر بچہ بالغ ہے اور اگر گناہ کرتا ہے، آپ اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں تو اس میں آپ بھی گناہ میں شریک رہیں گے۔ آپ اپنے بچوں کو کی پکڑ کریں تاکہ وہ گناہ میں مبتلا نہ ہونے پائیں، اس لیے کہ قرآن کا اعلان ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور آج آپ اپنے بچوں کی پکڑ نہیں کر پا رہے ہیں تو اللہ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں پائیں گے۔ آج آپ اپنے بچوں کو نہیں ڈانٹ رہے ہیں، نہیں سمجھا رہے ہیں، تو کل آپ کا کیا عالم ہوگا جب آپ کے بچے جہنم کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج دنیا کے اندر آپ کے بچوں کو اگر چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے، ہاسپٹل میں آپ کا بچہ اگر موجود ہے، تو آپ اپنے گھر، مکان، کھیت کھلیہان بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کی تیمارداری کے لیے ہر ایک چیز کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر آپ اپنے بچوں کو برائیوں سے نہیں روکتے ہیں۔ کل میدان محشر میں جب ان کی پکڑ ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کون سا راستہ بچے گا؟ لہذا آپ اپنے بچوں کی پکڑ کریں۔ یہ اولادوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں اور ان کی اطاعت کریں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، انہیں بد دعائیں نہ دیں۔ یہ میری درخواست اور اپیل ہے۔